جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ النساء کے ابتدائی حصے کی تفسیر بیان کروں گا، جو چوتھے پارے کے 3 ربع کے بعد سے شروع ہو کر 5ویں پارے کے اختتام تک پہنچتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے یہ 5 پاروں پر مشتمل 4 ایپیسوڈ مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ النساء کا نام، نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، امرأتن ایک عورت اور نساء اس کی جمع آتی ہے۔ اس صورت میں خواتین کے حقوق کچھ اہتمام سے بیان کیے گئے ہیں، اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ النساء رکھا گیا۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ ظاہر ہے جتنے بھی احکام بیان کیے جائیں گے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ ان احکامات کو فالو نہیں کریں گے۔ اس صورت میں یتیموں کے حقوق کو بھی بہت اہتمام سے بیان کیا گیا۔ صورت کے شروع میں بتایا گیا کہ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اے ایمان والو یتیموں کا مال مت کھاؤ اور خبیث مال کو اچھے مال کے ساتھ مرج مت کرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا تو بعض عرب اس کے نابالغ بچوں کی کفالت کیا کرتے اور وراثت میں جو بچے کو مال ملتا وہ اپنے مال کے ساتھ مرج کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس میں جو نفیس مال ہوتا وہ کھا لیتے اور جو تھکا ہوا مال ہوتا وہ بچے کے حوالے کر دیتے۔ قرآن نے اس ظلم سے منع کیا کہ خبیث مال کو، جو خراب مال ہے، وہ یتیم کے حوالے کرنا اور اس کا اچھا مال لے کے اس کے بدلے میں کھا لینا، یہ ظلم مت کرو۔ اور پھر یتیم بچیوں پہ جو ظلم ہوا کرتا تھا کہ جب ان سے شادی ہوتی تھی تو ان کا پورا مہر نہیں دیا جاتا تھا، تھوڑا سا مہر رکھ کے کہ بھئی باپ تو ہے نہیں جو مہر کا مطالبہ کرے گا، بہت تھوڑا مہر رکھا جاتا تھا۔ تو اس پہ بھی قرآن نے پابندی لگائی کہ یتیم بچیوں سے جب تم بالغ ہونے کے بعد نکاح کرو گے تو ان کا مہر مثل دو گے، جو ان کے خاندان میں عورتوں کو، بچیوں کو مہر ملا کرتا ہے اتنا ہی پورا مہر تمہیں ان کو دینا پڑے گا، ورنہ تم ان کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو، ان عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی بیویوں سے کو جب کسی عورت سے نکاح ہوا کرے تو ان عورتوں کو ان کا مہر پورا دے دیا کرو، اور ان کی طیب خاطر کے بغیر وہ مہر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وراثت میں یہ اصول تھا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملا کرتا تھا، اللہ نے اس ظلم کو ختم کیا اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے، رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے، اس میں مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو اس طرح سے اسلام میں پہلی مرتبہ، یعنی اس وقت کی تاریخ میں، اس وقت کی جو ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی پہلی قوم تھی مسلمان جنہوں نے عورتوں کو وراثت میں باقاعدہ حصہ دینا شروع کیا، اور وہ قرآن کی ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ یتیموں کی وراثت مت کھایا کرو اور اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، جو بھی بڑا بھائی ہو یا چچا ماموں رشتہ دار، جو بھی اس کے بچپنے سے فائدہ اٹھا کر اس کی وراثت کو کھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، جتنا کھا رہے ہو یہ جہنم کے انگارے ہیں جو تم اپنے پیٹ میں اتار رہے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فرمایا دیکھو تم اگر مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو تم کیا چاہو گے کہ میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو؟ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ تمہارے بچوں کی وراثت تمہارے رشتہ دار کھا جائیں؟ تو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ میرے خاندان والے اچھا سلوک کریں، تو تمہارے خاندان کا کوئی فرد اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بھی یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی کفالت کیا کرو، ان کا مال مت کھاؤ بلکہ خود ان پہ خرچ کیا کرو۔ یہ حکام اللہ نے بیان کیے۔ پھر ان آیات میں اللہ نے توبہ کا حکم بھی بیان کیا کہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کرے گا اس کی توبہ تو قبول ہوگی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا موت کا وقت آ جائے اور پھر تم توبہ کرو، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جتنے حکام دیے ہیں تمہیں، ان میں اگر تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو موت سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے، تم سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے گناہ سے باز آ جاؤ تو اللہ تمہاری خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حقوق العباد میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حقوق بندوں تک پہنچائے جائیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق سے متعلق ایک بہت اہم حکم دیا کہ عورت ایک صنف نازک ہے، اکثر اس کا مال کھا لیا جاتا ہے، وراثت کا مال ہو، مہر کا مال ہو، یا اس سے کسی بھی طرح سے مال ہڑپ کر لیتے تھے مرد، ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کا مال زبردستی کھا جاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔
عورت کا مال کھانے پر بھی پابندی، اور اس آیت کی دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ عورت کو بھی وراثت کی طرح ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک شخص کے مرنے کے بعد پھر خاندان میں عورت تقسیم ہوتی تھی کہ فلاں سے اس کی زبردستی شادی ہوگی، تو بتایا کہ نہیں، عورت کوئی مال وراثت نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، زبردستی تم اس کے وارث نہیں بن سکتے، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے اس کی۔ اور پھر عاشروہن بالمعروف، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا، فرمایا ان عورتوں سے تم بھلے طریقے سے پیش آؤ، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز بری لگے گی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تمہیں نفرت ہوتی ہے، وقتی تمہیں ناپسندیدگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تمہارے لیے اس میں بہت ساری خیریں رکھ دیتے ہیں، تو جہاں تمہاری زوجہ میں کچھ عیوب ہیں تو بہت ساری اس میں خوبیاں بھی ہوں گی، ان خوبیوں کو دیکھ کر نبھانے کی کوشش کرو اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں اخلاقیات پر مشتمل بہت سے احکام دیے، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، تمہارے والد جس عورت سے نکاح کریں تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی بیوی سے آپ نکاح کر لیں، چاہے وہ آپ کی ماں نہ بھی ہو، لیکن ایک اس سے بزرگ اور مقدس رشتہ قائم ہو چکا ہے، لہذا اب تمہیں اس سے نکاح کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی عورتیں جن سے تمہیں نکاح کی اجازت نہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، پوری فہرست اللہ نے بیان کی، تمہاری مائیں حرام، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اسی طرح تمہاری بیوی کی ماں، اسی طرح تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اسی طرح وہ تمہاری بیوی کی وہ بیٹی یعنی جس کو سوتیلی بیٹی کہا جاتا ہے، اسی طرح دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ تمام صورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ عورتیں تو حرام ہیں لیکن ان کے علاوہ عورتیں، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، لیکن نکاح ہو صرف دوستیاں لگا کے چھوڑنا مقصد نہ ہو، اگر تم دوستیاں لگا کے ان سے اپنی خواہش پوری کرو گے تو یہ حرام ہے، تو اس میں متع جو ٹیمپریری نکاح ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا اور عورتوں سے دوستی کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور ایک راستہ بیان کیا گیا کہ صرف نکاح کا راستہ ہے عورت تک پہنچنے کے لیے۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو مختلف مراتب دیے ہیں تو حسد اور جیلسی کا دروازہ بند کر دیا، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمہیں معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن میں گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں، تو جن کو وہ صلاحیتیں نہیں ملیں یا وہ نعمت نہیں ملی تو وہ ان گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے اشخاص کو دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کی تمنا مت کرو، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کی تیاری میں لگے رہو۔ کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو ذہین، کسی کو بے وقوف، تو یہ ساری چیزیں کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، کچھ انسان کی اپنی اختیاری ہوتی ہیں، تو جو چیزیں اللہ نے بندوں میں تقسیم کر دی ہیں، جو فضل اللہ نے کسی کو دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو غریب بنایا، تو جس پر اللہ نے اپنا کوئی خاص فضل کیا ہو تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو، جیلسی مت کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کرتا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر میں لگنا چاہیے۔ پھر اس میں اللہ نے یہ بھی بتایا الرجال قوامون علی النساء، مسلم معاشرے میں مرد عورت پر حاکم ہوگا، بئی معنی کہ وہ گھر کا سربراہ ہوگا، گھر میں مرد کی چلے گی، اور بہترین عورت وہ ہے فالصالحات قانتات، بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اس میں بتایا کہ مرد حقوق تو ادا کرے گا مگر اور عورت بھی حقوق ادا کرے گی، حقوق میں تو دونوں برابر ہیں، مگر بہرحال سپیریئر مرد ہے، گھر کا سربراہ وہ مرد ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں اور وہ حل ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں تو ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، مرد کے خاندان کا بھی ایک مرد اور عورت کے خاندان کا بھی ایک مرد، وہ بیٹھ کے صلح کی کوشش کریں، اگر یہ دونوں نبھا چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اس میں بتایا اگر یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، دونوں نہیں چاہتے یا دونوں میں سے ایک نہیں رہنا چاہتا، پھر ظاہر ہے یہ نبھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا کفارہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان سے کسی مسلمان کا غلطی سے قتل ہو جائے، جیسے ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے، تو اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزوں کا لگاتار کفارہ بھی رکھنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی یہ حکم ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، آئے دن آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، تو دیت کا تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا سا قانون چل رہا ہے، 60 روزوں کے کفارے پر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی یہ عمل کرتا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اگر تم نے جان کر قتل نہیں کیا، کسی مسٹیک کی وجہ سے قتل ہوا ہے، تو بھی 60 روزے لگاتار آپ کو رکھنے پڑیں گے، یہ بطور سزا کے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے حکم دیا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ آپس میں جب سرگوشی کیا کرو تو بھلائی کی بات، صدقات و خیرات کی بات،
اور لوگوں کو جوڑنے کی بات کیا کرو، اور بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو بھی لوگوں کے جوڑ کی بات کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ اسے اپنے خزانوں سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب بھی گواہی دو تو انصاف کے ساتھ دو، ولو علی الوالدین، اگرچہ وہ تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی والدین کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو، یہ دیکھ کر کہ یہ میرے والدین ہیں جھوٹی گواہی دے دو، ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے دیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورت کو جو اس پارے کا جو انتہا ہے، پانچویں پارے کی انتہا، وہ آخر میں وہ انتہا اس پر ہو رہی ہے، اس کا اختتام اس پر ہو رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں جو دینی مفاد کی دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کوئی شخص اگر ایمان لے آئے اور اللہ کا شکر گزار بن جائے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں۔ اللہ تو رحمت والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنت میں بھیجے۔ تم اگر توبہ والی زندگی اختیار کرو گے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکنے کا شوق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة